آپ کی وصال پر نبی کریم علیہ السلام نے کس طرح خراج تحسین پیش کیا آپ کی زندگی کو، اور کیا دعا فرمائی، اور ان کی زندگی کیا پیغام دیتی ہے آج کی خواتین کے لیے؟ جی دیکھیں، جس سے بہت زیادہ جذباتی وابستگی ہو تو یقیناً اس کی جدائی سے قلب پر غم تو طاری ہوتا ہے، اور یہ جو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام یہ بالکل فطرت سے خالی ہوتے ہیں، عام لوگوں سے بالکل جداگانہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ فضائل و کمالات کے اعتبار سے یقیناً اور کمال انسانی میں عام لوگوں سے بہت بلند و بالا ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی جذبات ہیں، فیلنگز وہی ہیں ان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادے فوت ہوتے ہیں، ابراہیم آپ کی گود میں ہیں تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور جب پوچھے رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں تو فرمایا کہ رحمت کے آنسو ہیں، اور ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ابراہیم آپ کی جدائی پہ ہم بہت غمزدہ ہیں، لیکن ہم وہی کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ بہت زیادہ سرکار اس میں، اور اس کو عام الحزن کا نام دیا، غم کا سال تھا یہ۔ حضرت ابو طالب اور وہ روایت بیان کی، یہ بخاری کی روایت ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی ہے مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا خدیجہ پر آتا تھا، کیونکہ سرکار جب ان کا ذکر کرتے تو آپ کو چہرے کا رنگ مطلب روشن ہو جاتا تھا، چہرہ روشن ہوتا تھا، خوش ہو کے آپ کرتے تھے، اور ہر قربانی میں ان کی سہیلیوں کو گوشت سرکار دیا کرتے تھے۔ ہماری جو بہنیں ہیں ان کے لیے میں خصوصی طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہماری بہنیں اپنے مستقبل کے سلسلے میں کبھی بھی اس انداز سے مطمئن نہ ہوں کہ مختلف سہاروں کو دیکھ کے سوچے کہ سہارے دائمی طور پہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، قائم رکھے، لیکن اگر عورت خود کفیل نہ بنے، خود اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنا گزارا کرنے کی صلاحیتیں اپنے اندر بیدار نہ کرے، ایسے اسباب پیدا نہ کرے، تو کبھی بھی حالات بدل سکتے ہیں، اور بہنیں پھر بیچاری دوسروں کی محتاج ہوتی ہیں، اور پھر نہ عزت بچتی ہے اور نہ دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے بہنوں کو چاہیے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سبق حاصل کرتے ہوئے ذریعہ معاش کے سلسلے میں بھی اپنے ذہن کو استعمال کریں، اور ایسے اسباب اور ذرائع خود بھی اختیار کریں، اور اپنی بچیوں کو بھی ایسا بنا دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں آگے زندگی میں کوئی ایسے معاملات ہوں تو وہ خود کما کر اپنا گزارا کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذہنی سکون عطا فرمایا وہ بہت ہی ضروری تھا، تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے سلسلے میں اسی طرح کے رویے کو اختیار کریں، یوں نہ کریں کہ ساس اور بہو کی جنگ کے اندر شوہر کو بیچارے کو نشانہ بنا کر رکھیں، وہاں ماں اس کو ٹینشن میں ڈال رہی ہے، وہاں بیوی نے اس کو تختہ مشق بنا رکھا ہے، ان کے مطالبات پورے ہوتے رہیں اور یہ آدم کے بیٹا بیچارہ پستا رہے۔ ہونا ہی چاہیے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوتی ہے، کہ گھر میں اس کو سکون فراہم کرے، اس کے بچوں کے جیسا حضرت نے فرمایا بہترین تربیت کرے، کہ باپ بچوں کے بارے میں خصوصاً کم عمری سے لے کر بلوغت کے قریب ہونے تک بے پرواہ رہے کہ جو میری بیوی اس قابل ہے کہ وہ اس کی تربیت کر دے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنا، جیسے ہمارے بھی بات ہوئی کہ اس وقت تعلیم اسلام تو ہے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر بعد میں آنے والی تعلیمات اور ان کے عمل کا موازنہ کیا جائے تو سر منہ بھی اس سے فرق نظر نہیں آتا، اور آج تو تمام دین اسلام سکھا دیا گیا ہے، اس کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ ان کے طریقے پہ چل کر اللہ کی بارگاہ سے بہت خوبصورت